बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की ये सुन्नत है, अल्लाह ताला का ये तरीक़ा है कि जो इंसान अल्लाह ताला की राह पर चलता है, रब्बे कायनात उसे बेयार और मददगार नहीं छोड़ते। ये अल्लाह ताला की सुन्नत के ख़िलाफ़ है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को बेयार और मददगार छोड़ दें। सय्यदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ भी यही हुआ। जब कौम ने दावत को कबूल करने से इनकार किया, बल्कि इससे आगे जाके मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए, तो रब्बे कायनात ने सय्यदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुछ हिदायत अता फरमाई। उनका तसलसल, उनका पहला हिस्सा आज की आयत मुबारका। आइए सबसे पहले कुरान की तिलावत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला की पाकीज़ा किताब कुरान मजीद सूरह मुबारका का नाम अल-मुमिनून 18वां पारा आयत है 27वीं। रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं, फ़अौहैना, बस हमने वही फरमाई, इलैहि, उनकी तरफ, यानी सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की तरफ, अनिस्ना, कि आप तैयार करें, अल-फुल्का, कश्ती,
بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی کے مطابق، فَإِذَا جَاءَ پس جب آ جائے، امرنا ہمارا حکم، وفار اور ابل پڑے، التنور تنور، فَاسْلُکْ تو آپ رکھ لیں، فیہا اس میں، من کلٍ ہر قسم میں سے، زوجینی جوڑے، اثنینی دو دو، وَأَهْلَكَ اور اپنے اہل و عیال کو بھی، الا ما سوائے، من سبق جن پر گزر چکی ہے، القول بات، منہم ان میں سے، ولا تخاطبنی اور مجھے مخاطب مت کرنا، فی الذین ان لوگوں کے بارے میں، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انہم بلا شبہ وہ، مغرقون ڈبو دیے جائیں گے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام کی طرف وحی ارسال فرمائی کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کیجیے، اور پس جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں رکھ لیں، اور اپنے اہل کو بھی، ما سوائے ان کے جن کی بابت ہماری بات پہلے گزر چکی ہے۔ خبردار جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، وہ تو سب کے سب ڈبو دیے جائیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ فرماتے ہیں فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِصُنْعَةِ السَّفِينَةِ وَأَحْكَامِهَا وَإِتْقَانِهَا، رب کائنات نے ان حالات میں سیدنا نوح علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں۔ پہلی بات تو یہ، اور وہ کشتی کیسی ہو، جیسی اللہ تعالیٰ کہے، اور اس میں ایک ایک جوڑا بٹھا لیں جانوروں کی تمام اقسام میں سے، نر اور مادہ، جانوروں سے ہی نہیں بلکہ نباتات اور پھلوں میں سے بھی، اور دیگر جتنی بھی مخلوق ہے، اور اس میں آپ اپنے اہل و عیال کو بھی بٹھا لیں۔ لیکن جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ ہلاک ہوں گے، ان کی بات نہیں ہو رہی، اور یہ وہ لوگ تھے جو سیدنا نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، ان میں سرفہرست ان کی بیوی اور بیٹا۔ اور ساتھ یہ بھی اللہ نے فرما دیا کہ اب ہوگا کیا کہ جب تنور ابل پڑے اور آسمان سے بارش آ جائے تو پھر میرے سامنے سفارش نہ کرنا، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی قوم کا ایک ایک فرد غرق ہوگا، اور ان کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ کر آپ میرے سامنے ان کی سفارش مت کیجیے گا، ان پر رحم نہ کھائیے گا، نہ ہی ان سے ایمان کی امید رکھیے گا، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے غرق ہوں گے، اور ان کفر پر ہی ان ظالموں کا خاتمہ ہے۔ یہ تفصیل پوری کی پوری سورہ ہود میں گزر چکی ہے، اس پر ہم انشاءاللہ آنے والے سبق میں بات کریں گے، لیکن آج کا سبق صرف یہیں تک محدود۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔